اس ویڈیو میں خیراتی، رفاہی، سماجی اور مذہب اداروں، اسکولوں اور دینی مدارس میں ممکنہ بے ضابطگیوں اور قابل مواخذہ اور قابل احتساب معاملات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس ویڈیو بنانے کی وجہ پاکستان میں اربوں روپے کی خیرات اور اس کے بامقصد استعمال سے ہے۔ حقدار کو پہنچانے کے سلسلے میں چند قابل توجہ باتوں کی طرف توجہ دلانا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ 10 اہم ممکنہ بے ضابطگیوں کے حوالے سے گفتگو کر کے ان کے ممکنہ حل کی جانب بھی توجہ دلائیں۔ ان ممکنہ بے ضابطگیوں کی فہرست یہ ہے: مالی بے ضابطگیاں، گورننس کی بے ضابطگیاں، آپریشنل معاملات کی بے ضابطگیاں، انسانی وسائل کی بے ضابطگیاں، پروگرام کی بے ضابطگیاں، اخلاقی معاملات کی بے ضابطگیاں، ماحولیاتی معاملات کی بے ضابطگیاں، تکنیکی بے ضابطگیاں، قانونی بے ضابطگیاں، سماجی معاملات کی بے ضابطگیاں۔ چونکہ ان بے ضابطگیوں کے ہونے کے امکانات ہیں، لہذا بورڈ، مخیر حضرات، ملازمین اور معاشرہ کے متعلقہ افراد کی رہنما کے لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اسے انفرادی طور پر دیکھیں اور پھر اس کے بعد ایک میٹنگ میں اجتماعی طور پر بھی دیکھیں، اور جہاں آپ کے ادارے سے متعلق خامیوں بے ضابطگیوں کا معاملہ آئے تو اسے نوٹ بھی کرتے رہیں اور پھر ان خامیوں کے دور کرنے لیے عمل کرنے کا منصوبہ بھی بنائیں۔ سب سے پہلے مالی بے ضابطگیاں کوتاہیاں۔ چوری، نقدی کی چوری۔ ملازمین یا رضاکار نقد عطیات کو چندہ بکسوں سے فنڈ ریزنگ کے دوران چوری کر سکتے ہیں۔ اس سے براہ راست مالی نقصان ہوتا ہے اور عطیہ دہندگان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ نقدی یعنی ہارڈ کیش کو سنبھالنے کے طریقہ کار کو نافذ کرنا اس خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے، جیسے رقم جمع ہونے کے بعد سب افراد کے سامنے اس کی گنتی ہونا اور اس کی تحریری تصدیق کرنے کے لیے گواہوں کے دستخط لینا اور اس کے بعد پوری کی پوری رقم کو بینک میں جمع کرا دینا ایک شفاف طریقہ تصور کیا جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں ضروری ہے کہ جس جگہ پر بھی ہوں وہاں رقم جمع ہونے کے بعد فوری طور پر گنتی ہو جائے اور سوشل میڈیا پر اعلان کر دیا جائے۔ اثاثوں کی چوری۔ دفتر کی اشیاء، ساز و سامان، عطیہ کردہ سامان کی چوری ایک عام مسئلہ ہے۔ اس سے تنظیم کی عملی کارکردگی اور ساکھ پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ باقاعدہ انوینٹری چیک اور سیکیورٹی کے اقدامات اس طرح کی چوری کو روکنے کے لیے ضروری ہیں۔ مال کی صورت میں جو عطیات وصول ہوں ان کی بھی رسید بنانے کی ضرورت ہے۔ سامان کے عطیات کو بھی آمدنی کی فہرست میں شامل کرنا تکمیل آمدنی کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر اسے اہمیت نہیں دی جاتی۔ غیر مجاز رقم نکالنا۔ اگر مناسب نگرانی نہ ہو تو تنظیم کے بینک اکاؤنٹ سے غیر مجاز رقم نکلوانا نظر انداز ہو سکتا ہے، جس سے ضروری پروگراموں کے لیے مختص فنڈز ختم ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے 2 افراد کے دستخط کا قاعدہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اتھارٹی اور اس کی متعین حدود کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں اب یہ کام مشکل نہیں رہے، ہفتہ وار ماہانہ حساب کتاب کی سمری پیش کرنے کی تجویز دی جاتی ہے۔ باقاعدہ ایڈٹس اور دوہری دستخط کی ضرورت اس کو روکنے میں مدد کر سکتی ہے۔ دھوکہ دہی، جعلی رسیدیں بنانا۔ آمدنی کے حوالے سے رسید کی جو کتابیں چھپوائی جاتی ہیں وہ چاہے پرفوریٹڈ ہوں یا کاربن والی ہوں، ان رسید کی کتابوں کی چھپنے کی تعداد، کن افراد کو یہ کتابیں دی گئی ہیں، ان رسید بکس کے کتنی رقم کس رسید نمبر کے تحت ملی اور اس کا گوشوارہ تیار کرنا، جس فرد کو جو رسید کی کتاب دی جائے اس سے وصولی کی رسید لینا۔ رسید کی کتاب کا حامل فرد جب رقم جمع کرائے تو اسے اس رقم کی رسید دینا۔ ظاہر ہے یہ رسید مختلف شکل کی ہوگی، جس میں کہا جائے گا کہ یہ رقم اس رسید بک نمبر کے رسید نمبر 1 سے لے کر رسید نمبر مثال کے طور پر 15 تک جمع ہوئی ہے۔ اخراجات میں اضافہ۔ اخراجات اور خدمات کے لیے جعلی رسیدیں تیار کرنا جو فراہم نہیں کی گئی، ایک عام دھوکہ دہی کی سرگرمی ہے۔ اس سے دھوکہ باز کو جائز اخراجات کے بہانے فنڈز ہڑپ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ رسیدوں کی تفصیلی جانچ کا عمل نافذ کرنا اس قسم کے دھوکہ دہی کے خطرے کو کم کر سکتا ہے۔ حقیقی اخراجات سے زیادہ ظاہر کرنا افراد کو فرق اپنی جیب میں رکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ اسٹیک ہولڈرز کو گمراہ کرتا ہے اور حقیقی ضروریات کے لیے دستیاب فنڈز میں کمی کرتا ہے، جیسے کسی دوست یا رشتہ دار سے لفٹ لے کر سفر کرنا،
اسی کے مہمان بن کر کھانا کھانا مگر ادارے سے تصوراتی بنیاد پر اخراجات وصول کرنا، جب حقیقت میں یہ رقم ان کے جیب سے خرچ نہیں ہوئی ہوتی۔ بعض اداروں نے اس حوالے سے الاؤنسز کے طریقے بنائے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ سفر کی طوالت، دورانیہ اور طعام و قیام کے اخراجات کا پہلے سے تخمینہ لگا دیا جاتا ہے جو کہ کلیم کیا جا سکتا ہے۔ باقاعدہ اخراجاتی ایڈٹس اور تصدیقی عمل اس قسم کے مسائل کا پتہ لگانے اور انہیں روکنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ جعلی مالی ریکارڈز میں ہیرا پھیری کر کے غبن یا دھوکہ دہی کو چھپانا تنظیم کی مالی سالمیت کو نقصان پہنچاتا ہے، جس کے سنگین قانونی اور مالی نتائج ہو سکتے ہیں۔ جیسے کوئی فرد بڑی رقم ایڈوانس لے اور لوگوں کو بتائے کہ سرمایہ کاری کے لیے لی ہے اور اس میں ادارے کو بھی نفع دیا جائے گا، مگر چند سالوں کے بعد اس ایڈوانس کو یہ ظاہر کرنا کہ یہ ناقابل واپسی ہے، لہٰذا اسے رائٹ آف کر دیا جائے۔ یہ بھی خیانت کا ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے، اور یہ واردات اب کے ادارے میں ہوئی ہے تو اس کے محاسبہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے مالی ریکارڈز کا باقاعدہ جائزہ لینے کے لیے آزاد آڈیٹرز کی خدمات حاصل کرنا ضروری ہے۔ فنڈز کا غلط استعمال، ذاتی استعمال، تنظیمی فنڈز کو ذاتی اخراجات کے لیے استعمال کرنا اعتماد کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اس سے وسائل اپنے اصل مقصد سے ہٹ کر ذاتی مقاصد میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ مالیاتی کنٹرولز اور فنڈز کے استعمال پر شفاف پالیسیوں کا نفاذ ضروری ہے۔ ادارے کی بڑی گاڑیاں اور سیکیورٹی گارڈ اپنے ذاتی مقاصد اور اپنی فیمیلی کے لیے استعمال کرنا بھی قابل اعتراض ہو سکتا ہے۔ غیر مجاز فنڈز کی تقسیم، مخصوص منصوبوں کے لیے مختص فنڈز کو بغیر اجازت کسی اور کام میں استعمال کرنا عطیہ دہندگان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے اور منصوبے کے نتائج کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس سے قانونی نتائج بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور مستقبل کی فنڈنگ نقصان ہو سکتا ہے۔ فنڈز کی تقسیم کے لیے واضح رہنما اصول اور منظوری کے عمل ضروری ہیں۔ بیجا تنخواہیں، بورڈ کی منظوری کے بغیر انتظامیہ کو بہت زیادہ تنخواہیں یا بونس دینا وسائل کو ضائع کرتا ہے اور کم تنخواہ والے عملے اور عطیہ دہندگان میں ناراضگی پیدا کرتا ہے۔ شفاف تنخواہ پالیسیوں اور باقاعدہ تنخواہ جائزے بورڈ کے ذریعہ کرنا ضروری ہے۔ غبن، جعلی ملازمین، تنخواہ پر غیر موجود ملازمین جسے گھوسٹ امپلائیز کہتے ہیں کا اندراج کرنا اور ان کی تنخواہ وصول کرنا ایک عام غبن کا طریقہ ہے۔ لوگوں کو یہ کہنا کہ چونکہ میں ڈبل کام کرتا ہوں لہٰذا اپنا حق اس انداز سے وصول کرتا ہوں کہ اپنی خیانت کو چھپانے کا ایک بہانہ ہے۔ اس سے نمایاں مالی نقصان ہوتا ہے اور اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ تنخواہ کے ایڈٹس اور ملازمین کی موجودگی کی تصدیق اس طرح کے مسائل کو روکنے میں مدد کر سکتی ہے۔ جعلی فروشندگان یعنی جعلی سپلائرز اور وینڈرز، تنظیم سے رقم ہڑپنے کے لیے جعلی فروشندہ اکاؤنٹس بنانا خریداری کے عمل کا استحصال کرتا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے چیکنگ نہ ہو تو یہ عمل نظر انداز ہو سکتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عہدیداران اپنے اور اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ کرتے ہیں اور پھر اپنے ادارے کو بیچ کر اس کا منافع اپنے رشتہ اداروں کو پاس آن کر کے پھر اس میں شیئرنگ کرتے ہیں، جیسے تعلیمی اداروں میں کتابیں، اسٹیشنری، یونیفارم، کھانا اور صدقہ اور قربانی کے جانور، جن سے یہ عہدیدار فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی راشن اور کھانے کا، کتابوں اور اسٹیشنری کی سپلائی کا، یونیفارم کا اور صدقہ کے جانورے کا ٹھیکہ اپنے خاندان کے لوگوں کو یا اپنوں کو دیا گیا ہو، جس سے منتظمین کو حصہ شیئرنگ ملتی ہے۔ اسی انداز سے تعلیمی اداروں کے ٹرانسپورٹ اور تعلیمی اداروں سے وابستہ شاپنگ مال صرف اپنے ہی خاندان کے لوگوں کی دی جاتی ہے۔ فروشندگان کی جانچ کا عمل اور باقاعدہ ایڈٹس اس طرح کی اسکیموں کو پکڑنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ عطیات کا غلط رخ اختیار کرنا، عطیات جو مخصوص مقاصد کے لیے دیے جاتے ہیں ان کا ذاتی اکاؤنٹس میں منتقل کرنا اعتماد کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ کئی لوگ اس انداز سے بتاتے ہیں کہ بین الاقوامی پروگراموں میں جو رقم ملتی ہے وہ حوالے کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جاتی ہے اور پھر آگے کیا ہوتا ہے۔ اس معاملہ میں تحقیق کی ضرورت ہے۔ اگر فارن کرنسی ہے تو اس پر جو گین ہوگا اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ اس سے قانونی کارروائی اور عطیہ دہندگان کی حمایت کا نقصان ہو سکتا ہے۔ عطیات کا شفاف ٹریکنگ اور رپورٹنگ برقرار رکھنا سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ توشہ خانہ ادارے کی جانب سے عہدہ اور ادارے کی وجہ سے جو منصب اور مقام ملا ہے
اس کی وجہ سے آپ ملکی اور غیر ملکی سفر کرتے ہیں، اور اس سفر کے دوران آپ کو آپ کے اسی منصب اور مقام کی وجہ سے عیدی اور تحفے دیے جائیں تو اسے اپنی ملکیت نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ وہ ادارے ہی کی ملکیت ہے۔ اس معاملہ میں مذہب اداروں کے رہنمائی کے لیے کسی فتوے کی ضرورت ہے اور دیگر رفاہی اداروں کے لیے حکومتی پالیسی کی ضرورت ہے، مگر امانت اور ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تحفے اور عیدی اسی ادارے کی ملکیت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے کئی لوگ اس معاملے میں بڑے کھلاڑی ہیں، بڑے بھکاری ہیں اور حقیقت میں بڑے شکاری ہیں۔ انہوں نے ملک سے باہر ہمدردی، انسانیت، فلاح و بہبود کے کام کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ملک میں اور ملک سے باہر بڑی بڑی سیونگز کی ہیں اور جائیدادیں جمع کی ہیں۔ اس معاملہ میں مشورہ یہ ہے کہ جو ملکی اور غیر ملکی عطیات حاصل کیے گئے ہیں ان کے بارے میں ادارے اپنی ویب سائٹس پر اعلان کریں تاکہ تصدیق ہو سکے کہ وہ رقم اور عطیات ادارے کی اپنی ملکیت میں آ چکے ہیں۔ عطیات جہاں کہیں بھی جمع ہوں اور جس صورت میں جمع ہوں وہ پورے کے پورے ادارے کے نام منتقل کرنے ضروری ہیں۔ جو لوگ کلکشن ایجنٹ بن کر معاوضہ لیتے ہیں اسے الگ سے دینا چاہیے، یعنی نمائندہ حضرات پہلے کل جمع شدہ رقم جمع کروائیں اور پھر ادارے کی جانب سے انہیں کمیشن، فیس اور متعلقہ مدات کے اخراجات ادا کریں۔ نمائندہ فرد اس بات کا مجاز نہیں ہوتا کہ ادارے کے فنڈ جمع کرنے کے دورے کے دوران وہ اپنے لیے بھی فنڈ کی درخواست کرے، اس سے ادارے کا اعتماد مجروح ہوتا ہے۔ ادارے کو وصول ہونے والے کسی بھی نقدہ مالی عیدی کو کسی فرد کے نام عارضی طور پر بھی منتقل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ماضی میں کیا گیا ہے تو ان لوگوں سے اور ان کے اہل خانہ سے اسٹمپ پیپر پر لکھویا جائے کہ یہ رقم ادارے کی ملکیت ہے اور اس سے ان کا اور ان کے خاندان کا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ اسی انداز سے ماضی میں جن لوگوں نے گفٹ کیے ہیں وہ بھی اس ادارے کے پاس جا کر اس سے تحریری معاملہ کر لیں کہ یہ رقم ادارے کی دی گئی ہے اور اب کسی عہدیدار کا کوئی ذاتی حق نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں تکمیل آمدنی کے حوالے سے تھیں۔ اخراجات کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایماندار ہونا اس وقت تک ہے جب تک کہ آپ کو موقع نہیں ملا، اگر موقع ملا ہے اور آپ نے پھر بھی خوف خدا کی وجہ سے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر آپ آج کے دور کے ولی ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایسی مثالیں بہت کم ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خیرات یعنی چیریٹی ایک صنعت کی صورت اختیار کر گئی ہے جس سے لوگ ادارے اور دین کے نام سے دولت جمع کر رہے ہیں اور اپنی ان حرکتوں کو تحلیل کی دلیل سے جائز بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے درخواست ہے کہ قیامت کے روز حساب سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کر لیں۔ قیامت کے روز وزن ہونے سے پہلے ہم اپنا وزن کر لیں، اپنا جائزہ لیں۔ قیامت دور نہیں ہے، بس ہماری موت کا معاملہ ہے، وہاں عمل ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ ان امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں اور خدمت، انسانیت اور دین کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں وہ اپنا محاسبہ جلد از جلد کر لیں، ورنہ یہ شعر بہت اہم ہے۔ عدل و انصاف محض حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یاد رکھیں، جب کل کسی وجہ سے تحقیق ہوئی اور یہ چیزیں سامنے آئیں تو زندہ رہنے اور لوگوں کے سامنے آنا مشکل ہو جائے گا۔ خدمت، انسانیت اور دین کے نام سے جمع شدہ رقم کو حقداروں تک پہنچائیں اور اسے اپنا کاروبار نہ بنائیں اور نہ ہی سیاسی مقاصد اور شہرت کا ذریعہ لے حصہ لام بنائیں۔ جو افراد سماجی، رفاہی اداروں، NGOز اور دینی مدارس سے وابستہ ہیں ان اداروں کے استحکام، ترقی اور کامیابی کے لیے یہ دو کتابیں میسر ہیں۔ ایک، سماجی، رفاہی اور مذہبی اداروں کا جائزہ کارکردگی۔ دو، خیرات میں خیانت۔ یہ دونوں کتابیں آپ کے لیے تحفہ ہیں۔ اسے اب بشیرجمعہ.com کی ویب سائٹ پر جا کر PDF کی صورت میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انگریزی میں بشیر جمعہ لکھ کر اس موضوع پر مزید ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں۔ براہ کرم ان خطرات کو بھانپ کر اپنے ادارے اور اس کے مال اور امانتوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔